بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شاہ قبول اولیاء کے بارے میں۔ مجاہد اسلام شاہ قبول اولیاء پشاور خیبر پختونخوا کی تاریخی شخصیات ہیں۔ ولادت سید شاہ قبول اولیاء کی ولادت باسعادت 1101 ہجری میں جزیرۃ العرب یعنی مرکشاں کے ایک ساحلی قصبہ تنجیہ میں ہوئی۔ آپ کا شجاع نسب محبوب سبحانی، کتب الربانی، غوث سمدانی، سید عبدالقادر جیلانی تک پہنچتا ہے۔ ان پیر حضرت غوث اعظم جیلانی کے فرزند چہارم سید عبدالرزاق کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید عبداللہ تھا۔ ہجرت کر کے کراچی آئے۔ 1123 میں وادی سندھ سید شاہ عنایت خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ یہاں آپ کے سپرد لنگر خانے کا اہتمام تھا۔ ایک روز سید شاہ عنایت نے آپ کو اپنا عصا مبارک دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں پہ عصا ٹھہراؤ وہاں مستقل سکنت اختیار کر کے تبلیغ دین کا مقدس فریضہ ادا کرنا۔ تبلیغ سفر آپ مرشد کامل سے اجازت لے کر کچھ عرصہ تبلیغ اسلام کے لیے ملتان تشریف لائے۔ سینکڑوں لوگ دار جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہب اسلام قبول کرنے لگے۔ کچھ عرصہ ملتان میں قیام کے بعد کشمیر تشریف لے گئے۔ آپ نے رستے میں کشمیر میں ندول شریف مشرق بے اسلام کیا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ ہزارہ تشریف لائے اور یہاں بھی سرائے گدائی کے عقب میں ندی کے کنارے ویران جنگل میں ایک ٹیلے کو بارگاہ الہی کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے منتخب کیا۔ اس ٹیلہ میں واقع ایک غار کو قیام گاہ بنا لیا اور اس میں رہنے لگے۔ یہ غار اب بھی تحصیل بری پور ہزارہ میں واقع ہے اور اسے بور شریف کے مقدس نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے اثر سے اللہ تعالیٰ نے چراچا خاندان کی ایک جانج عورت کو لڑکا عطا فرمایا۔ آج بھی یہ چراچا خاندان ضلع منسیرہ کے گاؤں ارادہ بانڈا میں آباد ہے۔ 250 برس پہلے یہ مقام غیر آباد اور جنگل تھا، لیکن اب یہ خوبصورت وادی کا روپ دہاڑ چکا ہے۔ مجاہد اسلام حضرت سید شاہ قبول اولیاء 12 برس بہورہ شریف ہزارہ میں چلا غشی تبلیغ اسلام کے بعد اٹک تشریف لائے۔ آپ نے یہاں بھی سلسلہ تبلیغ جاری رکھا۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں ہندو خاندان مشرف اسلام ہوئے۔ ان میں ایک متمول نوجوان دیوان چند بھی تھا۔ اس نے آپ کی دست اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے خلیفہ کا مرتبہ حاصل کیا۔ آپ نے ایک ہی نظر میں اسے دیوانہ چند سے داتا دیوان بنا دیا اور بعد ازاں تعلیم و تربیت کرنے کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے ٹوہار بیچ دیا۔ یہاں داتا دیوان کے مسوعہ جملیہ سے سینکڑوں غیر مسلم مشرف اسلام ہوئے۔ مبلغ اسلام سید شاہ قبول اولیاء اٹک کے رہنے والوں میں اسلام کے روح پہن کے بعد پشاور تشریف لے گئے۔ اس موقع پر داتا دیوان بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب آپ پشاور تشریف لائے تو آپ کا عصا مبارک جو آپ کے مرشد حضرت سید شاہ عنایت نے یہ کہا کہ عنایت فرمایا تھا کہ جہاں یہ ٹھہرائے اس مقام کو مستقل قیام گاہ بنا لینا، چنانچہ یہ عصا مبارک اس مقام پر ٹھہرا جہاں آج آپ کی ابتدائی آرام گاہ ہے۔ یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ یہاں صرف چند غرانی آباد تھے جن کا کام
چمٹے کے ڈبے اور مشکین بنانا تھا۔ ان ڈبوں کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوا کرتا تھا کیونکہ افغانستان غرنی بخارا اور تشکنند کے تاجر ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے دار خیبر اور پارا اچنار کی تاریخی رستوں کو اختیار کرتے اور ان ڈبوں کو اپنے مال کی پکننگ کے لیے خریدتے تھے۔ ڈبگری سید شاہ قبول اولیہ کا ورد مسعود 1147 کو پشاور میں ہوا۔ روایات ہے کہ پہلے پہل ڈبا گروں کے آباد ہونے سے اس علاقے کا نام ڈبا گر تھا، لیکن بعد ازاں ڈبگری کہلانے لگا۔ لیکن اب اہلیانہ علاقہ پر زور مطالبے پر بازار ڈبگری کو شاہ قبول اولیہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے اور بازار شاہ قبول اولیہ کہلانے لگا ہے۔ زمانہ قدیم میں سید شاہ قبول اولیہ کی آمد کے وقت موجودہ محلہ شاہ قبول اولیہ میں ندی بہا کرتی تھی اور اسی کے کنارے ڈبگریا کے گھرانے آباد تھے۔ آپ کی وفات سید شاہ قبول اولیہ 34 عیسوی برس پشاور میں رہے۔ 1181 میں 80 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے جسد مبارک کا تابوت آپ کی وصیت کے مطابق حوالی و نشت گاہ کے قریب دفن کیا گیا، جو درگاہ عالیہ سید شاہ قبول اولیہ کے نام سے موجود ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شاہ قبول اولیہ کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی نالج ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔